گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہی میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے وہ عظیم تاریخ ہے، یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 اپریل میرے آقا کی ولادت کا دن ہے۔ آج آپ لوگ مولود مصطفیٰ میں شریک ہیں اور تمام عاشقان مصطفیٰ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولود مصطفیٰ میں جب بندہ شریک ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم سے نہیں، اپنے دماغ اور دل کے ساتھ حاضر ہو۔ محفل کی بے ادبی ذرا برابر بھی نہ ہو، کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے۔ باوضو ہونا چاہیے، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے، وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے، اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے، اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں۔ دیکھنا واجب نہیں ہے، سننا ضروری ہے۔ سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا۔ کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا۔ فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا، دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا۔ اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا۔ سبحان اللہ، شہین شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا، سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، دہر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور میرا امام یہ کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے۔ سبحان اللہ، حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، آخری شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، کیا کہیں، قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، اور حرارت قلب ابھی باقی ہے، مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی، عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیر مہر علی گولروی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کی تھی تیری ثنا، گستاخ اکھے کی تھی جا اڑیا، اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا اللہ، مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی، اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہیں، اے سی بھی چالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ پھر پتہ کیا دن کا
उजाला तो नहीं है, सूरज की तपिश तो नहीं है, गर्मी इतनी क्यों है? पता चलता है कि ये इश्क़ रसूल की गर्मी को पंखे ठंडा नहीं करते। इश्क़ रसूल की गर्मी को नारे रिसालत, आलमी और दुरूद शरीफ। ये पसीना तो आना ही है, ये पसीना तो आना ही है। अरे गैरे नत्थू खेरे को कौन सा पसीना आएगा? इश्क़ रसूल की गर्मी लेकर बैठा है, इसे कोई ऐसी ठंडा कर भी नहीं सकती। इसलिए कि मुजद्दिद ने ये कहा है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा है, ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जी सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग को भी जो ठंडा कर सकती है वो आग हमने अपने दिल में लगाई है। माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने कहा है जन्नत मेरा एहतराम कर, इसलिए कि दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, हमारे आका व मौला, कायनात के दाता, हम भिखारियों के सरवर व आका, हम फकीरों की सरवर, हम गरीबों की सब कुछ हमारे लिए वही जो सहाबा ने कहा, अबी व उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही व जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, शारी व दमी फिदा का या रसूल अल्लाह, दुनिया व उखराया फिदा का या रसूल अल्लाह। उस मुहसिन कायनात पर कुछ लब कुशाई करना, कुछ बोलना, हकीकत में उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये सारी सीरत की मजलिसें क्यों होती हैं? या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मेरी जिंदगी बनी, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है? मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साथ पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदह सराई भी की जाए, उसी की मदह सराई की जाए। आज बस में कौनो फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंग व शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है? ये किसका अक्स जमाल है? सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी झूठ कलम भी झूठ, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्स जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शाने किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं, इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियाँ मैंने महसूस किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा? दुनिया में देखा है 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो
موسموں کے ساتھ ایسی ہی ختم بھی ہو جاتا ہے، باقی کون ہوتا ہے؟ اقبال کو سنو، اقبال نے کہا ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ یہ نام و نشاں جو ہمارا باقی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوت فولادی ہے، ہمارے پاس طاقت کوئی اسبابی ہے، نام و نشان جو باقی ہے وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ نام رسول پر جو زندہ ہوا صبح قیامت تک مولا تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو اور اس کے کلام کو زندہ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اس عظیم محسن کائنات کی سیرت پر آج گفتگو کرنے آئے ہیں جس کا ہر ذرہ زندگی کا ہر لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، پوری تاریخ کوئی ایک ایسا شخص لا کر کے دکھا دو جس کے پیدا ہونے سے اس کی قبر میں جانے تک نہیں، میرے عزیز، دنیا شروع ہو کر کے اب تک جس کے حالات ویسے محفوظ کیے گئے ہوں جیسے میرے آقا کے محفوظ کیے گئے۔ ارے صحابہ تو یہ تک محفوظ کر گئے کہ حضور مسکراتے تھے تو کتنے دانت دکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب زیادہ ہوئی تھی تو صحابہ نے یہ بھی گن رکھا تھا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، ہر چیز محفوظ رکھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یعنی آج کل کے کسی محلے سے نکلا ہوا کوئی پاکھنڈی حضور کے نام پر بھوکے تو حضور کی عزت پر فرق آئے گا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ آپ کو پتہ ہے لوگ آج الجھتے ہیں، کوئی بھی آ جاتا ہے انٹرنیٹ پر اس کو دیکھ کر کے بہکنے لگتے، نئے اپنے انداز میں فکریں بناتے ہیں۔ میاں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل ہی سب کا استاد بن گیا ہے، یوٹیوب پہ کوئی بھی لچک دار باتیں کرنے لگے اس کے فالوور ہو گئے۔ آپ نوجوانوں کو ایک سوال بار بار یہ آتا ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے، تو پھر یہ بعد میں آنے کے بعد تم کہتے ہو چلو مان لیا سنی سب حق پر ہے، پھر یہ سنیوں میں یہ حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ چار الگ الگ کیوں طریقے اپنا لیے؟ جب تم کہتے ہو سب حق پر ہے تو یہ چار الگ الگ کیوں ہے؟ حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے گفتگو سے تعلق یہ ٹاپک اگرچہ نہ ہو لیکن جو عنوان سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ میں اتنی عرض کر کے جاؤں گا، کسی اور وقت پر اجتہاد کیا ہے، مجتہدین کون ہے، تقلید کیا ہے اور تقلید کیسے ہوتی ہے بات کر لیں گے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل صرف انجینئروں کو سن رہے ہیں، ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں، پروفیسر کو سن رہے ہیں۔ ارے دین کی تبلیغ انجینئر کیا کرے گا، ٹھائی لگانے والا جس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو کر کے کئی لوگ جا چکے ہیں، ایسی ہی نمبر آتا رہے گا۔ تمہارے پاس اگر دین باقی رہے گا تو وہی دین باقی رہے گا جو غوث اعظم سے پلا، جو غریب نواز سے آیا ہے، جو اعلیٰ حضرت سے ہو کر کے آیا ہے۔ دجال اور شیطان ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور جو ان کے مرید ہو گئے، ان طوفانوں میں جو بہ گئے، جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب سنیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ، حضور کی سیرت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھواتے نہیں، رکوع کے بعد نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے رفع یدین، پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں، پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے ہیں رفع یدین تیسری رکعت پر۔ تو یہ رسول کو ماننے والے ان کا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ مسائل میں اختلاف یہ چاروں مذاہب میں، تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک رسول کے ماننے والے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی، کبھی نماز ویسے بھی پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھایا،
عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی. بے شک بے شک. بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد, تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی بھی تھی. حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, بے شک. حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے ہیں, چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت. امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا, امام شافعی نے بھی یہ لے لیا, امام مالک نے بھی ایک طریقہ. حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی, سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا. تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے, تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں رہ جاتی. امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے, کوئی شافعی بن کر, کوئی حنفی بن کر, کوئی مالکی بن کر, کوئی حنبلی بن کر. یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے. جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عالمی یوم درود شریف. سبحان اللہ. اور تم کہتے ہو ایک ایک ادا محفوظ. میرے عزیز و حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی محفوظ, ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے. دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے رسول اللہ کے محفوظ ہیں. حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے. ہر لفظ کو, حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا. علم کو اٹھا لے گا کیسے وہ بتاتے ہیں, ایسے اٹھائے گا. اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. بے شک بے شک. جب حضور نے یہ فرمایا تھا تب حضور نے ایسا اشارہ کیا تھا. کوئی صحابی ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں, مسکرا کر کے بیان کر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو حضور نے مسکرایا تھا. سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں روایت بیان کرے, حدیث بیان کرے, مسافہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا. کہا یہ مسافہ کر کے بیان کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مسافہ کر کے کہا تھا. ادا کے ساتھ الفاظ محفوظ ہیں, کسی کے نہیں. اور بھونکنے والوں کو دیکھنا چاہیے ان کا کیا محفوظ ہے. ارے تمہارے باپ کے اوپر جاؤ تو ڈیش ڈیش ڈیش, بہت اچھے, پتہ ہی نہیں بہت. بے شک. کیا خبر ہے. حق ہے. بہتوں کو ان کو پوچھو تمہارا دادا کون ہے, ہو سکتا ہے دادا تک تو چلے جائیں پر دادا نہیں معلوم. لا ادری, ہاں لا ادری, کیا بات. اس کے اوپر نہیں پتا, تمہیں تمہاری نسب سے نہیں پتا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہو اور تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب باپ سے, دادا سے, پردادا سے, اس کے اوپر سے نہیں. میں گناتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش, ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا, قینن سے مہلائیل میں آیا, مہلائیل سے یرد میں آیا, یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام, ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالخ میں آیا, شالخ سے عیبر میں آیا, عیبر سے فالخ میں آیا, فالخ سے راعو میں آیا, راعو سے ساروح میں آیا, ساروح سے راہو میں, راہو سے ناحور میں, ناحور سے تارح میں, اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں, نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے یارب میں, یارب سے تیرح میں, تیرح سے مقوم میں, مقوم سے عدد میں, عدد سے عدنان میں, عدنان سے معد میں, معد سے نزار میں, نزار سے مدر میں, مدر سے الیاس میں, الیاس سے مدرکہ میں, مدرکہ سے خزیمہ میں, خزیمہ سے کنانہ میں, کنانہ سے نظر میں, نظر سے مالک
मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्द मुनाफ में आया, अब्द मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दुरूद, अल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला, जिसके दादा का नाम पता ना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठा है, जिसका हर बाब महफूज। कुरान कहता है वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। मैं उनसे भी कहता हूँ जो दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं। मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है अत्तादीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाहि फिल जन्नह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। और मैं ये अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, सजदा करने वालों ने आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम। अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया, जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों यहाँ बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है, आज मौलूद मुस्तफ़ा है इसलिए शजरे मुस्तफ़ा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है हुजूर के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक ये जो मैंने बयान किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं से महफूज भी फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे वो सबको पता है। हर रबीउल अव्वल शरीफ पे आप सुनते भी हैं 1000 साल तक जो आतिश कदा जल रहा था ईरान में, जिसको बुझने की नहीं दिया जाता था, पुजारी 1 मिनट भी बुझने नहीं देते थे। हुजूर की विलादत के दिन वो अचानक आग कदा बुझ गया, वो आतिश कदा बुझ गया। सब हैरान थे कि अचानक हुआ क्या है। और बुहैरा सावा समावा 2 नदियां हैं जिनके मुतालिक कहा गया है एक नदी ऐसी है कि जो कभी नहीं सूखी, वो सूख गई एक ही दिन में। एक नदी ऐसी कि जो कभी पानी उसमें आया ही नहीं था, सूखी रहती, वो अचानक भर गई। और किसरा बादशाह के महल में जलजला आ गया था। फारस का बादशाह जिसके महल में जलजला आया और दीवार फट गई और उसके कंगोरे गिर गए। उसने सारे नजूमियों को बुलाया और पूछा मेरा किला इतना महफूज कि 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके, हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था, हुआ क्या है मेरे किले के अंदर, ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे? नजूमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। यही जवाब दिया होगा उन्होंने, आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की ज़ुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शब विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है, मैं आपको बताता हूं। फारस में ये किला था बहुत बड़ा और बादशाह किसरा वो बैठा है और जलजला आया, दीवार शक हो गई।
زلزلہ کس دن آیا؟ حضور کی ولادت پر۔ آج بھی کئی لوگوں کے دلوں میں بھی زلزلہ آتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زلزلہ آتا ہے۔ بے شک بے شک، جب حضور کی ولادت کا ذکر کرے ہلنے لگ جاتے، وہ زلزلہ آتا ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر زلزلہ آنے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، بے شک بے شک، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی زلزلے کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، بے شک بے شک، بہت مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ آپ کو میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے وقت اگر یہ حالات بدلے تھے، انقلاب تھا، حضور کی آمد سے پہلے عرب میں جو ہمیشہ صحرا سے جوجھ رہا ہوتا ہے، سوکھے پن سے، ہریالی آ گئی، بارشیں آ گئی۔ اس سال جس سال میرے نبی کی ولادت ہوئی، کیا بات ہے، یہ عجیب و غریب چیزیں عرب والوں نے دیکھا بھی اور لکھا بھی اور محفوظ بھی رکھا۔ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے پتہ یہ چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو پورے دنیا میں ایک انقلاب آیا تھا، انقلاب آیا تھا، دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھی تھی۔ آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے، بے شک بے شک، اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے۔ انقلاب آتا ہے، کسی کے چولہے ہلتے ہیں، کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں، کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے۔ مختصر انداز میں چونکہ ہر سنی مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت پڑھے، بلکہ ہر مسلمان، کیوں اس رسول کو نہیں پڑھا تو پھر کس کو پڑھے گا؟ بے شک، کس کو پڑھے گا؟ یہ مجرا کرنے والے نچنیوں کے بارے میں تم پڑھتے رہو گے، ان کا بایو ڈاٹا کیا ہے؟ جو جہنم کا راستہ دکھاتے ہو ان کے متعلق تم پڑھتے رہو گے؟ بے شک، نہیں، تمہارا شوق، تمہاری جستجو یہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو میں پڑھ لوں، حضور کی زندگی پاک کو پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حالات زمانہ بہت الگ تھے، اور روایتیں تو یہ بتاتی ہیں پورے مکہ میں اس سال صرف اور صرف جتنے گھروں میں بچے ہوئے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے تھے، پیدا ہو، بے شک بے شک، سب پیدا ہوئے جو تھے وہ لڑکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں، اور بی بی آمنہ کی گود میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کا انداز بھی بی بی آمنہ کہتی ہیں رجب کے مہینے میں مجھے حمل ٹھہرا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے عجیب و غریب جو چیزیں دیکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ نہ مجھے کبھی حمل کی تکلیف ہوئی، نہ پیر بوجھل ہوتے تھے، نہ سر میں چکر آتا تھا جیسے پریگننٹ عورتوں کو ہوتا ہے، جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، بوجھ اٹھانا ہوتا ہے بچے کا، اور ان کے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں، کبھی ان کو کھانے میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی سر چکرانے لگتا ہے، الگ الگ چیزیں حاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ کبھی متلی آئی، نہ کبھی چکر آیا، نہ کبھی پیر بوجھل ہوئے، نہ طبیعت میں گرانی آئی، بلکہ اس کے برعکس جو حالات تھے بی بی آمنہ کہتی ہیں رات کو سوتی تو کبھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، اور بشارت دیتے جاتے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں کائنات کا آقا آنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو پرچم نبوت ایسا دیا ہے، سب کی بشارتیں سنتے سنتے آ رہی تھی، یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا تھا، ربیع الاول سے پہلے جو آتا ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی۔ پہلی ربیع الاول، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی۔ کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا، یہ 20 اپریل رہی ہوگی۔ میرے عزیزوں، بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا، میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی، عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی،
किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्क शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या ये अकीदा बुरा है? नारे रिसालत आमदे मुस्तफा आलमी यौम दुरूद शरीफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला हुज़ूर मोइनुल मशाइख़ हुज़ूर असीर मुफ्ती आज़म हिंद जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे। हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बीबी आमिना ये बता रही हैं, रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाने की आवाज़ें आती थी और हूरों की आवाज़ें हों, फरिश्तों की आवाज़ें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था, अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहाँ से आई हैं? कहा वो दाया थी जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थी, बीबी आमिना कहती हैं। मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, मैं दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा है। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, तो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई हैं। हजरत बीबी आमिना कहती हैं विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ, कोई दर्द सह नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और वो भी मंजर बयान करती हैं हज़रत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती हैं ना कोई आलाइश, ना कोई नापाकी, ना कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हज़रत बीबी आमिना कहती हैं सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए। एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को, तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहाँ चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया? थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहाँ चले गए थे, कैसे? वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। ले जाया जाए कहाँ पर? ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई, हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, सिक्का लिया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का लिया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलाए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया? इसलिए कि वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत आमदे मुस्तफा हुजूर मोइनुल मशाइख़ मेरे अजीज़ों, सईद नूरी साहब क़िबला
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے گئیں، 2 سال تک دودھ پلایا اور واپس لے آئیں۔ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 6 سال تک رہے اور اپنی ننیحال ایک بار سفر پر تشریف لے گئی۔ بی بی آمنہ واپس آ رہی تھی اپنے ننیحال سے، جو مدینہ ہے آج وہ اس وقت یثرب تھا، واپس تشریف لا رہی تھی۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ کا انتقال ہوا۔ 6 سال کے ننھے ہاتھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمنہ کی تدفین فرمائی اور اس کے بعد واپس آئے تو دادا عبد المطلب کی کفالت میں تھے۔ 8 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں رہے۔ جد امجد حضرت عبد المطلب 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تو پھر چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کو لے لیا اور اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے۔ 11 سال کی عمر ہوئی تو پہلا تجارتی قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا۔ سفر کے دوران ایک راہب تھا، عیسائی تھا، بڑا عالم تھا، اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا اور کہا ان قریب ایک آخری رسول آنے والا ہے جس کا نور پورے کائنات میں پھیلے گا اور جس کی روشنی سے ہر کوئی ہر جگہ کی ظلمت چھٹ جائے گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ نور والا رسول ابو طالب کے تمہارا بھتیجا ہے۔ بشارت دے دی اور کہا ان کے دشمن یہودی ہوں گے، قتل کر دیں گے، ان کو واپس لے جاؤ۔ واپس لے آئے، ملک شام میں یہودیوں کے قریب نہ جانے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو یہ جنگوں میں شرکت بھی آپ نے فرمائی، جو اس وقت کی جنگیں تھی جو حلف الفجار بھی کہا جاتا ہے، اور ان جنگوں میں شرکت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پھر تجارت کا سفر فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی ذہانت، آپ کی دانائی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت سارے مکہ میں مسلم تھی، ہر کوئی عظمت و احترام سے دیکھتا تھا۔ پھر جب تجارت کر کے کافی مال نفع کا لے کر واپس تشریف لائے، مکہ کی سب سے طاہرہ، پاکیزہ، عفیفہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ جو بیوہ تھیں، 2 شوہر سے ان کے انتقال ہو چکے تھے، 2 شوہر پہلے، انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی تو نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی مبارک، پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے نکاح کر کے ازدواجی زندگی شروع فرمائی۔ آپ کی اولاد ہوئی، حضرت زینب ہوئی، حضرت رقیہ ہوئی، حضرت ام کلثوم ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ زہرا ہوئی، حضرت عبداللہ ہوئے، حضرت قاسم ہوئے۔ 6 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور جب یہ حالات زندگی آگے بڑھتی گئی، مکہ والوں میں آپ کا عزم، آپ کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ آپسی جھگڑے فسادات ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے کئی قبیلوں کے وہ مسئلے جو کئی سالوں سے انحل تھے، لا ینحل تھے، وہ حل کر لیے جاتے تھے۔ پھر جب 40 سال کی عمر پاک ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، خلوت میں عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ فرشتہ آیا جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کر کے اور حضور سے کہا اقرا، کہا پڑھو۔ حضور نے کہا ما انا بقاری، 3 بار کہا۔ اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا، 5 آیتیں اتر کر غار حرا سے وہ سوئے قوم آیا ہے، جہاں کو اندھیروں سے نکالنے والا وہ رسول تشریف لایا غار حرا سے۔ اور جب تشریف لائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ والوں کو جمع کیا، اپنے نبی آخر الزماں ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ ماننے والوں نے مانا، چڑھنے والوں نے چڑھنا شروع کیا، دشمنیاں یہاں سے شروع ہوئی اور جھگڑے فسادات شروع ہوئے۔ صحابہ جو بنتے چلے گئے حضور کے، شروع میں غریب تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ 50 سال کی عمر پاک تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ 7واں سالہ حضور کا بعثت کا تھا، نبوت کا 7واں سال تھا، آپ کا پورے مکہ والوں نے مل کر سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں حضور محصور رہے اپنے خاندان کے ساتھ، آپ کو دانا پانی کچھ نہیں جانے دیا جاتا تھا، پتے کھائے حضور نے اور چمڑے ابال کر کے کھائے۔ 2
साल का ये अरसा गुजरा था, तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमुल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबरदाज़मा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियों, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियों? उनसे ये कहो, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूँ। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबूवत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो, हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार कर के भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन खनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है, हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी। मेरे अजीजों, पहला साल था, दूसरा साल, फिर जंग बदर हुई, फिर उसके बाद 1 साल के बाद जंग उहद हुई, फिर उसके 1 साल के बाद ग़ज़वा-ए खंदक हुआ, फिर ये जंगें होती रही। तकरीबन 17 जंगें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस शरीफ फरमाए। ये 10 साल के अंदर उसमें कई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से शरफ याब होने वाली ख़वातीन भी आई। हज़रत सौदा आई, हज़रत मैमूना आई, हज़रत उम्मे सलमा आई, हज़रत आयशा भी आई। ये 2 हिजरी की बात है। हजरत आयशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुखसती लेकर के आई। हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा आई, हजरत सफिया आई, हजरत जुवैरिया आई, हजरत आखिर में हजरत बीबी मैमूना आई और बीबी मारिया किप्तिया आई। उनके पेट से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हजरत इब्राहिम भी पैदा हुए। ये 6 साल गुजरे थे। 7वां साल था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ ले जा रहे थे उम्रा के लिए। मक्का वालों ने रास्ता रोक दिया, परमिशन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जिनका गलबा असर और रसूख है समझते हैं हम जिसे चाहेंगे परमिशन देंगे। हम मेरे अजीजों, ये गलबा और ये ताकत ज्यादा देर की नहीं होती, सच्चे ज्यादा देर की नहीं होती। आज तुम मसनद नशीन हो, कल गधे नशीन बन जाओ। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत खूब। थोड़ी देर की बात है और फिर मैं वो बात कहूंगा तो लोगों को फिर वो हो जाएगा कुछ देर की खामोशी। अरे खामोशी रहो भाई, हाँ खामोश रहो भाई। मैं सीरत अर्ज कर रहा हूँ हुजूर पाक की, और साथ ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर व मोहतरम हज़रतुल अल्लामा सैयद मोइन मियाँ साहब क़िबला भी यहाँ हैं। जिम्मेदार लोग हैं, इनके बहुत सारे मामलात भी हैं, लेकिन मैं आप सबको एतमाद में रखते हुए, इत्मीनान दिलाते हुए ये अर्ज करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा कोई जुमला नहीं होगा जो आप पर आफत बनेगी, कोई बला। और जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट वाले सारे लोग ये परेशान होते, किसको बुलाया, किसको बुलाया।
بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کوئی اوپر سے کوئی مخلوق آ رہی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہوتی ہے. میں ان کو بھی کہتا ہوں میاں میں نارمل سادھارن سا آدمی ہوں, فتنہ فساد نہیں چاہتا, جنگ و جدال نہیں چاہتا, لیکن بات وہی کرتا ہوں جو دل میں اترتی ہے, جو میرے دل پر لگتی ہے وہ بات عرض کرتا ہوں. اور اگر یہ جرم ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے, درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. کیا کہنے ہم یہ کہیں گے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عالمی یوم درود, رضا اکیڈمی. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھٹی ہجری کو مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ جا رہے تھے. راستہ روک دیا, کہا عمرہ کرنے نہیں دیں گے. جنگ کرنے پر آ گئے تھے, لیکن میرے آقا نے صلح فرمائی. صحابہ کہتے رہے کہ ہم صلح نہیں کریں گے, ان سے جنگ کریں گے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں. حضور نے صلح فرمایا. 6 ہجری کو واپس آ گئے, احرام کھول لیا, راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مدینہ تشریف لائے. یہ صلح مکہ والوں سے ٹک نہ پائی 1 سال سے زیادہ, اور معاہدہ ٹوٹ گیا. دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے. اب کوئی جنگ و جدال نہیں, قتل و قتال نہیں, لڑنے والوں میں طاقت بھی نہیں, کوئی جمع ہونے کو تیار بھی نہیں, سب بکھر چکے تھے. اور 10,000 صحابہ اس شان کے ساتھ آئے تھے کہ آوازیں گونج رہی تھی, اور پھر وہ پہلی اذان مسجد حرم میں گونجنے لگی بلال حبشی کی آواز سے. مکہ پاک کیا گیا, طاہر کیا گیا, صاف کیا گیا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, بتاتا ہوں ایک بات, یہ مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں نا کچھ دیر کی خاموشی, وہ اسی لیے کہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ کے پاس آئے تھے, اور حضور کو خانہ کعبہ کے اندر جانا تھا, اور دروازے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی. عثمان غنی نہیں, یہ عثمان بن شیبہ دوسرے, ان کے پاس چابی رہتی تھی, وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا چابی دو, مجھے اندر جانا ہے. کہا تم کو دوں, تم دین چھوڑے ہوئے آدمی, ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑے ہوئے ہو, تم کو چابی ہرگز نہیں دوں گا. چابی نہیں دیا, نہ دروازہ کھولنے دیا. حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھو, یاد رکھو, ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. سبحان اللہ. اسی کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے. صبر کرو, انتظار کرو, آج تمہارا غلبہ ہے, چابی تمہارے پاس, تم جسے چاہو روک دو گے. حضور نے فرمایا ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی. اور عثمان بن شیبہ کہتے ہیں میں اس وقت ان کی بات کو ایسی ہی سمجھا, اڑتی اڑتی بات, یہ ایسی ایک بولنے والی بات ہے, تمتراک میں کہی گئی بات ہے. لیکن کہتے ہیں گھر گیا تو مجھے ٹینشن بھی ہونے لگا, محمد نے اب تک جھوٹ تو نہیں کہا, اگر کہا ہے تو کہیں یہ بات سچ نہ ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں میرا یہ ڈر اس وقت ختم ہو گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے مدینے. وہ کہتے ہیں جو اپنا گھر بھی نہیں بچا پائے, اپنا وطن نہیں بچا پائے, وہ کہاں سے میرے ہاتھ سے چابی چھین پائیں گے, سب کچھ تو ان کا ختم ہو گیا, جا چکے. لیکن انہیں پتا نہیں تھا صرف 6 سال کے بعد واپس وہ رسول تشریف لا گئے. 7ویں ہجری تھی, 10,000 صحابہ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے. مکہ میں جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے ہجوم کے ساتھ جب آئے, خانہ کعبہ کے پاس گئے ہیں, اور جو قیدی تھے, جو پکڑے گئے تھے اس وقت, وہ سب تو اسی طرح سر جھکائے آئے ہوئے تھے. یہ سوچ رہے تھے آج تو پورا بدلہ لیا جائے گا, بدر کا بھی, احد کا بھی, خندق کا بھی, ساری جنگوں میں جتنا یہ ناچے تھے سب کا بدلہ لے لیا جائے گا. سب حاضر تھے. حضور پاک اوپر چڑھتے ہیں ایک ٹیلے پر, کہتے ہیں عثمان بن شیبہ کہاں ہے, آئے ہیں, چابی لے کے ہی آئے. کہا لاؤ چابی. حضور کے ہاتھ میں چابی دے دیا, جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے وہ ہو کر رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر انسان یہ دین غالب آ کر رہے گا. یہ اسی رسول نے فرمایا ہے.
ہاں یہ مت پوچھو اب کیوں نہیں ہو رہا، کل کیوں نہیں ہو رہا، پرسوں کیوں نہیں ہو رہا، حالات ہیں کچھ دیر، اس کے بعد میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چابی لی اور اس کے بعد دروازہ کھولا، جو کعبے کو پاک کیا، کعبہ آج بھی ان عظمتوں کو سلام کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان آج بھی کعبے کی طہارت کا صحرا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر اعلان کیا پورے مجمع میں، کہتے ہیں آج میں یہ چابی ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چابی چھین نہیں پائے گا۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی بشارت۔ سارے صحابہ کی گردنیں اونچی ہو گئی، چابی مجھے ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق سوچ رہے ہیں، عمر فاروق سوچ رہے ہیں، حضرت عباس سوچ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود سوچ رہے ہیں، کئی صحابہ یہ دل میں خواہش رکھتے ہیں چابی شاید ہم کو ملے، شاید ہم کو ملے۔ حضور نے فرمایا اس کو دوں گا، قیامت تک اس سے کوئی چھین نہیں پائے گا۔ سب دیکھتے رہے اور حضور نے ایک آیت تلاوت فرمائی قرآن کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس کی امانت ہے اس تک واپس لوٹا دیا کرو۔ حضور نے فرمایا عثمان بن شیبہ ادھر آؤ۔ کیا کہنے، وہ اچھمبے میں رہ گئے، کہاں خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم تو دشمنوں میں ہیں، مقابلہ کیے ہوئے لوگ ہیں، آج یہ غالب لوگ ہیں، لیکن حضور رحمت للعالمین سے سبحان اللہ سبحان اللہ، بلایا، کہا عثمان بن شیبہ، کہا یہ چابی لو اور اس چابی کو قیامت تک اب تم سے کوئی چھین نہیں پائے گا۔ جا کر آج بھی حرم کعبہ کے پاس تاریخ پوچھ لینا، صدیاں بیت گئی، کئی یزید آئے، کئی دجال آئے، کئی بادشاہ آئے، لیکن آج بھی خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہوتی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ہے تو قیامت تک ان کی نسل میں ہی رہے گی۔ چابی تو لے لیا عثمان بن شیبہ نے، کہا یہ چابی بعد میں پکڑتا ہوں، پہلے یہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا، لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جتنے توڑ دیا، دنیا کو پیغام سکون دیا اور طوفانوں کے رخ کو موڑ دیا۔ عزیزان گرامی واپس میرے آقا تشریف لے گئے، 10 ہجری تک کئی جنگیں بھی ہوئی، 11 ہجری تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ حج کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، علالت ہوئی، سفر کا مہینہ تھا اور صحابہ اکرام کے درمیان حضور نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کی چیزیں رکھ لے یا اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا۔ یہ حدیث سن کر کے حضرت ابو بکر رونے لگے، صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور نے یہ اپنے بارے میں فرمایا ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا کی سب چیزیں رکھ لو یا اللہ کے پاس آنے کو منظور کر لو۔ حضور نے اللہ کے پاس جانے کو منظور کیا، پھر وہ آخری آیت نازل ہو گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور ساری نعمتیں تمام کر دی۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ یہ قرآن کی آخری آیت آئی، تب پھر صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق غمگین ہوئے، کہا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ پھر ربیع الاول کا ہی وہ مہینہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر تھے، پھر 13 ربیع الاول کی وہ رات آئی جب حضور کو شدت کا بخار، حضور مسواک کو پانی میں ڈالتے تھے اور بار بار اپنے منہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے، اور پھر یہ فرماتے نزع کی حالت سخت ہوتی ہے، سکرات کا وقت بہت سخت ہوتا ہے، لیکن اے امت مصطفیٰ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ حالت نزع میں میرے مصطفیٰ تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے زانوں پر سر رکھ کر کے حضور آرام کر رہے تھے اور فرمایا تھا کسی کو آنے مت دینا، اب ملاقات کا وقت بند ہو چکا ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا آ جاؤ، اور فرمایا عائشہ یہ موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے، مجھ سے پہلے کبھی اس نے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں مانگی اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں مانگے گا، میں اس کو اجازت دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بھی بتائی جاتی ہے، حضور نے ملک الموت سے پوچھا، اللہ اللہ یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں، میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں، نزع کے عالم میں، تمہیں پتہ ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے، کھانا پینا تو دور کی بات، اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں، اس کی تکلیف اس کو پتہ ہے، وہ کسی کی نہیں سوچتا، اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں، اے اسرائیل بتا یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا میری امت بھی اس درد سے گزرے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہے غلاموں تم سمجھتے ہو ہماری بیماریوں اور ہمارے دردوں کا کوئی اور ماوا مل جائے جس کے دروازے پر ہم جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں ادھر ادھر دنیا داروں کو، جن کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے لوگوں کے بال پک گئے اور مشکلات حل نہ ہو پائی؟ تمہیں پتہ ہے حقیقت میں ہمارے دردوں کا اگر کوئی احساس کر سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ اپنی موت سے پہلے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں میری امت کو یہ درد تو نہیں دیا جائے گا، یہ تکلیف سے تو نہیں گزرے گی۔ امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ اے نوجوان، آج جس طرح کی زندگی تم نے گزارنی شروع کی، یہاں پر آ کر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے مختصراً پورے حضور کی سیرت بیان کی، ولادت سے لے کر یہ وفات کا دن ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ آئی، حضور ان کے کان میں کچھ کہے وہ رونے لگ گئی، پھر ایک کان میں کہا وہ مسکرانے لگی۔ بعد میں انہوں نے بتایا حضرت عائشہ سے کہ بابا نے مجھے یہ کہا تھا کان میں فاطمہ میں اب جا رہا ہوں دنیا سے، میں رو پڑی۔ اس کے بعد میرے دوسرے کان میں کہا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر کے ملو گی، میرے بعد تمہاری موت ہوگی۔ وہ موت کا خوف ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن بی بی فاطمہ کہتی یہ سن کر میں ہنس پڑی کہ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، بات کرتے کرتے اچانک زبان بند ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا سینہ بھاری بھاری سا لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کسی کی موت اس طرح ہوتی ہے، میں نے روح نکلتے کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما چکے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ابو بکر صدیق سب سے پہلے داخل ہوئے، آئے حجرے میں پوچھا عائشہ کیا ہے؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار شدت کا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، ہاتھ پکڑا اور بے اختیار ان کی ہچکیاں نکل گئی، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے نبی اس کے بعد اب دوسری موت نہیں آنے والی ہے، اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حصے میں پیغام دینا رکھا تھا وہ آپ نے پورا حق ادا فرمایا۔ ادیت الامانت ونصحت الامت وبلغت الرسالت یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سن کر حضرت عائشہ رونے لگی۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ باہر صحابہ کو حضرت ابو بکر نے جیسے یہ اعلان کیا، وہ غم کے ماروں کا حال کیا تھا جو نبی پاک کو ایک آن کے لیے بھی دور برداشت نہیں کر پاتے تھے، وہ موت کی خبر کہاں سنتے ہیں۔ حضرت عثمان پتھر کی طرح بنے ہوئے تھے، ان کو کوئی کاٹتا بھی تھا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مدینے والوں کو کہتے تھے قسم خدا کی اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کی گردن مار دوں گا، میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا، اپنے رب سے ملنے گئے واپس آنے والے ہیں۔ یہ شدت محبت کے الفاظ تھے، صحابہ بے چین تھے، بے قرار تھے، لیکن حکمت مولا یہی تھی موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، قضا تو آنی ہے، انبیاء کو فقط اتنی کہ آنی ہے، اجل تو آنی ہے، ایک آن کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے غموں کے پہاڑ کے ساتھ تدفین فرمایا اور اس امت کا بیڑا لے کر چلنے والے صدیق اکبر تھے، مشن کو اٹھایا اور ہم تک یہ جو دین پہنچا صحابہ کی وہ محنت کش، وہ زندگی پاک استقلال کے ساتھ مصیبتوں سے لڑتے ہوئے تکلیفوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے دین یہاں تک پہنچا دیا۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، آج مصطفیٰ کی سیرت سننے آئے ہو، آج حضور کی مولود میں آئے ہو، جو رسول تم سے اتنا پیار کرے کہ بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے،
عائشہ فرماتی ہیں बिजली कड़कती थी तो हुजूर बाहर निकल जाते, अबर छाता तो हुजूर घर से बाहर चले जाते और ये कहते मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजली मेरी उम्मत पर अजाब ना आ जाए, ये अबर कहीं मेरी उम्मत पर अजाब बनकर तारी ना हो जाए। हुजूर इस्तिग़फ़ार करते करते सुबह कर जाते थे, नमाजों के लिए खड़े होते। आयशा कहती आप मासूम हैं, सैयदुल मासूमीन हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए करता हूँ, मेरी उम्मत बेखबर है, वो मुझे नहीं पहचानती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया। सहाबी रसूल फरमाते हजरत अली भी उतारने वालों में से थे। लब हुजूर के कब्र में भी हिल रहे थे, कान लगा करके सुना तो ये अल्फाज थे रब्बिग़फ़िर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, इसलिए कि वो नहीं जानती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नौजवानों, आज फिर मैं तुम्हारे अखलाक को किरदार से सवाल करता हूँ। उस रसूल के मानने वाले हो जिस रसूल ने तुम्हें किसी जगह फरामोश नहीं किया, दुआओं में, मेराज के सफर में, कब्र में, अपने बिस्तर में, अपनी जलवतगाह में, अपनी खलवतगाह में, हर जगह जंगों में तुम्हारे लिए, जो पेट पर पत्थर बांधे तुम्हारे लिए, तलवारें उठाई तुम्हारे लिए, दंदाने मुबारक शहीद करवाए तुम्हारे लिए, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा तुम्हारे लिए, हसनैन करीमैन के जो खानदान के टुकड़े टुकड़े हुए रसूलुल्लाह के घराने के, किसके लिए? इस उम्मत के लिए पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे इतनी प्यार, इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह में? आज भी उस गुंबदे खजरा की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई, करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में सब बस जाएंगे। आने की देर है, आने की देर है। हमने देखा है जब जब मेरे मुस्तफ़ा से करीब कोई हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी पाक को देखा। जब मुसीबतें ज्यादा होती थी, जब मुश्किलें हल ना होने के काबिल लगती थी, जेल के सलाखों के पीछे भी मेरे गम की दवा अगर कोई चीज थी तो वो मुस्तफ़ा को याद करना था। रात भर सलाखों को पकड़ करके याद करता। कोई एक रात ऐसी नहीं आई जिसमें मेरे मुस्तफ़ा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। यहाँ हालात ये हैं, उन बच्चियों को देखो जिनके दुपट्टे हट गए, जिनके चेहरे बेनकाब हैं। आज बाजारों की जीनत वो बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारे मोहल्लों में नशा बिकता है, तुम नशा करते हो, तुम नशा के डीलर हो। क्यों दुनिया में ये नाम अपना बनाया? कुरान में तो तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा, मेरे नबी की उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है। बख्शिश का सहरा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है। नौजवानों उठो, वरना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। एक इलाज तुम्हें दे जाता हूँ। आज यौम दुरूद के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं तो सोच करके आया था कि दुरूद पाक पर कुछ बोलूं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को शुरू किया जो खत्म कभी नहीं होने वाली है। दुरूद पर सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है और अल-मुअज्जमुल औसत लित-तबरानी में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा, अगले जुमा से पहले मैं उसे अपनी जियारत का शरफ अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूदों के जरिए से तुम अपनी जिंदगी पाक जिंदगी को बदल सकते हो। उठो, अपने जुबान पर चर्चे ले आओ, इसलिए कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका चर्चा ज्यादा करता है। जो